سلطنت عثمانیہ کا طاقتور حکمران اور سلطان کون؟ اپریل سن 1453 21 سالہ عثمانی سلطان محمد دوم اپنی فوج کے ساتھ 1000 سال پرانی بازنطینی سلطنت کے دارالحکومت قسطنطنیہ کا محاصرہ کر چکے ہیں۔ وہ گولے برساتی توپوں کے پس منظر میں اپنی فوج کے ساتھ شہر کی دیواروں کے سامنے کھڑے ہو کر 10 سال پہلے اپنی اور اپنے والد سلطان مراد دوم کے درمیان ہونے والے ایک مکالمے کو یاد کرتے ہیں۔ سلطان محمد یاد کرتے ہیں کہ کیسے سن 1443 میں سلطان مراد دوم نے انہیں اس تاریخی شہر اور اس کی مضبوط دیواروں کے سامنے اس طرح کھڑے ہو کر کہا تھا کہ قسطنطنیہ کائنات کا دل ہے، وہ سرزمین جس کے بارے میں وعدہ کیا گیا ہے، اور جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا دنیا اس کی ہوگی۔ اس کے والد نے اس سے کہا تھا کہ ان دیواروں کو دیکھو جو ہر اس فوج کے راستے کی رکاوٹ بنی ہیں، جنہوں نے اس شہر کو فتح کرنے کی کوشش کی، انہوں نے مجھے روکا۔ سلطان محمد دوم نے اپنے والد کی باتیں سن کر ان سے اس وقت پوچھا کہ انہیں قسطنطنیہ کی دیواروں کو گرا کیوں نہیں دیتے؟ جب ان کے والد نے جواب دیا کہ ابھی اتنا طاقتور ہتھیار نہیں بنا جو ان کو گرا سکتے ہیں، شہزادے محمد نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا تھا کہ والد محترم، میں ان دیواروں کو گراؤں گا، اور جب میں سلطان بنوں گا تو قسطنطنیہ کو میں فتح کروں گا۔ سلطان مراد دوم جب قسطنطنیہ کے سامنے کھڑے نظر آتے ہیں تو ان کے پیچھے ان کی طاقتور فوج کے گھڑ سوار دکھائی دیتے ہیں، لیکن سن 1453 میں جب سلطان محمد دوم قسطنطنیہ آتے ہیں تو ایسی گن گرج کے ساتھ آتے ہیں جو شاید دنیا میں کسی دشمن نے اس سے پہلے نہیں سنی تھی۔ شہزادے محمد نے سلطان محمد دوم بننے کے بعد اپنے والد سے کیے گئے وعدے کے مطابق سن 1453 میں قسطنطنیہ کی مضبوط دیواروں کو بھی شکست دی اور کائنات کا دل سمجھے جانے والے اس شہر کو عثمانی سلطنت کا نیا دارالحکومت بھی بنایا۔ مورخ گیبور اگستون نے اپنی کتاب گینج فار دی سلطان ملٹری پاور اینڈ دی ویبنز انڈسٹریز ان دی اوٹومن امپائر میں لکھا ہے کہ عثمانوں کا قسطنطنیہ فتح کرنا ایک مثال ہے کہ سن 1450 تک توپیں محاصروں پر مبنی جنگوں کے لیے فیصلہ کن ہتھیار بن چکی تھی۔ اس کے ساتھ اہم بات یہ تھی کہ اس زمانے کی جدید ٹیکنالوجی اپنائے کے علاوہ سلطنت عثمانیہ کے پاس بڑے پیمانے پر ہتھیار بنانے کے لیے وسائل و سہولیات تھی، جن کی بنیاد پر انہیں اپنی یورپی محالفین پر برتری حاصل ہوگی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ توپ 8 میٹر لمبی ہوگی جبکہ اس کی قیمت 10,000 دکت ہوگی۔ اس منظر میں سلطان محمد دوم نے اس کاریگر کو جواب دیا کہ اگر اس توپ نے قسطنطنیہ کی دیواریں گرا دی تو اسے 4 گنا زیادہ قیمت ملے گی، لیکن شرط یہ تھی کہ یہ توپ 3 ماہ میں تیار ہونی چاہیے۔ توپ بنانے والے کاریگر استاد اوریان کا تعلق ہنگری سے تھا اور وہ انتہائی ماہر مستری تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اوہان نے پہلے قسطنطنیہ میں بازنطینی بادشاہ کو اس توپ کی پیشکش کی تھی، لیکن وہ اس کی قیمت نہیں ادا کر سکے اور نہ ہی ان کے پاس اتنی بڑی توپ بنانے کے لیے ضروری وسائل تھے۔ اوربان اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنی پیشکش لے کر عثمانی سلطنت کے پاس آئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سلطان محمد دوم نے اوریان کی پیشکش قبول کر لی، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ قسطنطنیہ کے محاصرے میں ترک کاریگروں کی بنی توپوں نے بھی اہم کردار ادا کیا تھا، اور عثمانیوں کے انحصار صرف بمبارڈ کہلانے والی بڑی توپوں پر نہیں تھا۔ اوریان کی توپ تیار ہوگی اور اسے قسطنطنیہ پہنچانے کا مرحلہ شروع ہوا۔ توپ کے راستے کو ہموار کرنے کے لیے 50 کاریگر اور ان کے 200 معاون آگے چل رہے تھے۔ ان کا کام راستے میں سڑک کے ناہموار حصوں پر پل تعمیر کرنا تھا۔
ادرانا سے قسطنطنیہ تک اس سفر میں تقریباً 2 ماہ لگے اور فروری اور مارچ گزرنے کے بعد یہ قسطنطنیہ سے 5 میل دور مناسب جگہ دیکھ کر نصب کر دی گئی۔ قسطنطنیہ کے محاصرے کے دوران یہ توپ دن میں صرف 7 بار فائر کر سکتی تھی اور مئی کے مہینے میں اس کی مرمت بھی کرنی پڑی، لیکن اس کے بھاری گولوں نے میسور شہر کی دیواروں کو بہت نقصان پہنچایا اور عثمانیوں کو فتح میں اہم کردار ادا کیا۔